کرتے, اگر نکل جاتی تو نکال لیتے. پھر آخر میں چونکہ اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہوتی ہے. دیکھو میرے بھائیو کتنی اہم بات, غور کرو. من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ بیچ کی مانگ کیوں نہیں نکالتے تھے؟ ابھی وفات بیان کروں گا اللہ کے نبی کی, جانے کا ماحول نہ بنائیں. بیچ کی مانگ نکالتے کیوں نہیں نکالتے تھے؟ کہ کہیں عیسائیوں سے مشابہت نہ ہو جائے, یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. وہ نکالتے تھے بیچ کی مانگ. ہیں میرے بھائیوں, آج ہم یہ کپڑے پہنے پھر رہے اور کہتے ہیں نبی کی دامن نہیں چھوڑوں گا, چہرے پہ داڑھی نہیں اور نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا, نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا, ٹخنوں سے نیچے پائچے اور نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا, کپڑے دیکھو تو فاسقوں والے پہن رہا ہے اور نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا. بتاؤ میرے بھائیوں, نبی کا دامن پکڑا نہیں تو چھوڑو گے کہاں سے؟ پکڑ تو لو, پھر نعرہ لگانا. پکڑو, مضبوطی سے پکڑو, مضبوطی سے پکڑو, پھر نعرہ لگاؤ. نعرہ ضرور لگاؤ, لیکن پہلے دامن پکڑ تو لو. میرے بھائیوں, شروع میں بیچ کی مانگ نہیں نکالا کرتے تھے. ہم تو ہیرو کی مشابہت میں نکالتے ہیں نا, کبھی اللہ کے نبی کی سنت کا پتہ نہیں چلا. فلا ہیرو نے نکالی ہے اس لیے نکالتے ہیں, سے بال اس لیے ہیں, پینٹ شرٹ اس لیے پہن رہا ہوں, حلال چیز کو بھی حرام کر لی. فاسقوں والا لباس, اللہ کے نبی کا لباس چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوگا. تو میرے بھائیوں, کس کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے؟ ہیرو کی طرح, فلموں والوں کی طرح, کنجریوں کی طرح. ہماری عورتیں بھی ان کے جیسی چوڑیے, ان کے جیسا لباس چاہیے, ان کے جیسا بناؤ سنگار چاہیے. ان کے جیسا نہ بنو, اللہ کے نبی کے جیسا بن جاؤ. بنیں گے انشاءاللہ؟ ہاں, اللہ کے نبی کے جیسا بنو تو اللہ کے نبی کی سب میں کھڑے ہوئے ہوں گے, پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے چہرہ دیکھ کر کے کہ دیکھو وہ میرا امتی کھڑا ہے, جام کوثر تو بھی پی. یہی تو ہے جام کوثر, کہ جو اتنا صاف شفاف ہے کہ نیچے سے کنکری بھی نظر آتی ہے. کنکری نہیں بلکہ زمرد اور جو ہیرے جواہرات اس میں پڑے ہوئے ہیں وہ نظر آتے ہیں. میرے بھائیوں, جام کوثر پی, ایسے بن تو جاؤ. اللہ کے نبی نے بغیر داڑھی والے کو دیکھ کر کے چہرہ مبارک گھما لیا تھا. اگر ہمیں بھی قیامت کے دن دیکھ کر کے چہرہ مبارک گھما لیا تو بتاؤ ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی عمل لے رہے ہو ایسا جس کی وجہ سے بخش جاؤ؟ بتاؤ. تو میرے بھائیو, اس لیے داڑھی رکھو کہ اللہ کے نبی کے جیسا بن جاؤں, اللہ کے نبی کے جیسا بن جاؤں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کوشش کی اور اللہ کے نبی کے جیسا بن کر کے دکھا دیا. میرے بھائیوں, غور تو کرو اور سوچو سمجھو کہ اللہ کے نبی سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قرآن پر عمل کر کے دکھایا. قرآن اللہ کے نبی سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. قرآن خاموش ہے, اللہ کے نبی بولتا ہوا قرآن تھے. میرے بھائیوں, صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی غار ثور میں ابو بکر کے زانوں پر سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صدیق اکبر کی گود رہے اور اللہ کے نبی کا چہرہ قرآن ہے. اور جب اللہ کے نبی نے آخری وقت میں اپنا چہرہ پردے سے باہر جھانک کر کے دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا جیسے قرآن کا کوئی ورق ہے. ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے نبی کے غلام نظر آؤ, اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کر لو, حقیقت میں دامن کو پکڑ لو. میرے بھائیوں, آپ کو بھی نیند آ رہی ہوگی, وفات کو بیان کرتا ہوں, کچھ تذکرہ کر لیتا ہوں مختصر. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بقی میں گئے جو قبرستان تھا. وہاں جا کر کے آپ نے کچھ پڑھا, ایصال ثواب پہنچایا. واپس تشریف لائے تو آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں درد تھا. حضرت عائشہ نے کہا ہائے میرا سر تو پھٹا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہو تو میرے سامنے مر جائے, میں تمہیں نہلاؤں اور اپنے ہاتھ سے کفن دوں اور اپنے ہاتھ سے دفن کر کے آؤں. تو
عورت تو عورت ہوتی ہے، بیوی کے ناز نخرے تو ناز نخرے ہوتے ہیں. کہنے لگی ہاں آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ میرے حجرے میں کسی دوسری بیوی کے ساتھ وہ رات گزارے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی حالت بگڑنے لگی. آپ 13 یا 14 دن بیمار رہے. آپ روزانہ پوچھتے کہ میری کل کس کی باری ہوگی، کل کس کے یہاں جاؤں گا، کل کس کے یہاں جاؤں گا. آخر حضرت میمونہ کی باری آئی. امہات المؤمنین نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ جہاں بھی جانا چاہے. کہا میں عائشہ کے کمرے میں جانا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے آخری وقت کو اگر عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو ہم اجازت دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں آیا وسلم اس طرح پہنچے کہ ایک ہاتھ حضرت فضل ابن عباس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ دوسرے صحابی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، اور آپ کے قدم مبارک سے لکیر کھینچتی ہوئی جا رہی تھی، یعنی اتنے بیمار تھے کہ قدم بھی اٹھائے نہیں جا رہے تھے. میرے نبی بیماری کی حالت میں بھی مسجد تشریف لاتے رہے. 11 دن تک مسجد میں تشریف لائے بیماری کی حالت میں. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، امہات المؤمنین سے کہا کہ میرے اوپر 7 مشک پانی کے ڈالو. کتنے مشک؟ 7 مشک پانی کے ڈالو. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک ام المؤمنین کے پاس میں ایک لگن تھا، لگن بڑا سارا ٹپ ہوتا ہے، کہ اس کو لے کر کے آئی اور اس نے اللہ کے نبی کو بٹھایا اور آپ کے اوپر 7 مشک پانی کے ڈالے گئے. اللہ کے نبی پھر باہر تشریف لے گئے مسجد میں. آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی. حضرت ابو بکر برابر میں کھڑے ہوئے تکبیر کہتے رہے. اس طرح صحابہ اکرام نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے بعد میں خطاب کیا اور فرمایا کہ ایک آدمی کو، ایک اللہ کے بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ وہ چاہے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرما لے اور چاہے دنیا میں رہنے کو. اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، رونے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا برداشت کرو ابو بکر، برداشت کرو، حوصلہ رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آخری وقت میں 3 چیزوں کی وصیت فرمائی. غور سے سنو کیا کیا چیزیں ہیں. فرمایا جزیرت العرب میں سے مشرکین کو نکال دینا، یہاں صرف مسلمان بسے. آج امریکہ کی فوج بھی وہاں پڑی ہے. فرمایا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آئے، کوئی قافلہ، کوئی وفد آئے تو اس کو خالی مت لوٹانا، جس طرح میں دیا کرتا تھا تم بھی دیتے رہنا. اور تیسری ہے لا تتخذوا، کہ میری قبر کو تم سجدگاہ مت بنانا، بت پرستی مت کرنا. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اماں صدیقہ آقا کی رفیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کپڑا اوڑھ رکھا تھا، بار بار چہرہ باہر نکالتے. ایک مرتبہ چہرہ باہر نکالا اور آپ نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو سجدے گاہ بنایا، ان پر سجدہ کرنا شروع کیا. میرے بھائیوں، اللہ کی قبر، اللہ کے رسول کی قبر ہمارے لیے سب سے باعزت اور سب سے عظمت والی ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کھول کر کے دیکھ لینا. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. تو میرے بھائیوں، دوسروں کی خبر کیا اللہ کے نبی سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے؟ کیا انہیں اللہ کے نبی سے زیادہ اختیار دیے جا سکتے؟ کبھی غور کرو، پتہ چلے. مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. صحابہ اکرام سے، تابعین سے اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو میرے سے ملا ہوا ہے، پھر جو میرے سے ملا ہوا ہے، پھر تو برا زمانہ آتا جائے گا. تو اللہ کے رسول کے زمانے سے سمجھو، صحابہ اکرام کے زمانے سے سمجھو، تابعین کے زمانے سے سمجھو اسلام کو، تبع تابعین کے زمانے سے سمجھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے. میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہو رہی ہے. آپ کو بری لگے مجھے پرواہ نہیں ہے. حق بولنے سے اگر میں ڈروں گا اور آپ کو حق بات نہیں بتاؤں گا تو میری پکڑ ہوگی.
تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کچھ وصیتیں فرمائی. آپ نے حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں گے. حضرت عائشہ نے سوچا کہ جو اللہ کے نبی کی جگہ کھڑا ہوگا کہیں صحابہ کرام اس کو منحوس نہ سمجھے، تو آپ نے معذرت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل کے آدمی ہے، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کی یاد ستائے گی. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں حضرت ابو بکر کو حکم دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھائیں گے. 17 نمازیں اللہ کے نبی کے زمانے میں پڑھائی. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن مسواک لے کر کے آتے ہیں. اللہ کے نبی کو مسواک سے بڑی محبت تھی، بہت حدیثیں وارد ہیں. فرمایا اگر بغیر مسواک کے نماز پڑھی جائے اور مسواک کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ مسواک والی نماز زیادہ فضیلت والی ہوگی، زیادہ ثواب ہوگا اس میں. فرمایا مجھے مسواک کا اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے یہ لگا کہ میں مسواک کرتے کرتے اپنا آگے کا منہ گھس لوں گا. آج ہمیں تو ٹوپ پرش چاہیے نا، مسواک نہیں. اللہ کے نبی نے مسواک کی بار بار کرتے تھے، بار بار کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ عبد الرحمن کے ہاتھ میں جب اللہ کے نبی نے مسواک دیکھی تو آپ نے دیکھی، حضرت عائشہ سمجھ گئی اور عرض کیا اللہ کے نبی مسواک چاہیے. اللہ کے نبی نے گردن ہلائی کہ ہاں مسواک چاہیے. مسواک دی اللہ کے نبی کو. وہ کیڑی تھی، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا میں اسے چبا کر کے نرم کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں نرم کر دو. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک چبائی اور اللہ کے نبی کو دی. اللہ کے نبی نے مسواک لی اور اس کو نرم کیا. تو حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے تو میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن سے ملا. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ آخری وقت میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ واقعات تو بہت سارے اور بھی باتیں ہیں لیکن مختصر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو اور اپنے غلاموں کا، نوکروں کا خیال رکھنا. ظلم و زیادتی نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، ان کی تنخواہیں، ان کی مزدوریات صحیح وقت پہ دے دینا، ان کو زیادہ کام نہ لینا. میرے بھائیوں، آخری وقت میں بھی اخلاق کا حکم دے رہے ہیں، نماز کا حکم دے رہے ہیں. دونوں سے جوڑ رہے ہیں، مخلوق سے بھی جوڑ رہے ہیں، اللہ سے بھی جوڑ رہے ہیں. آج ہم نماز کو قضا کر دیتے ہیں. کیسے نبی کے ماننے والے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا آج ہم انہیں قضا کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں چھوڑ رہے، فلم دیکھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں. ہمیں پرواہ